بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اسد قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مکان بنانے کے لیے پلاٹ خریدتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پچھلے 5 سال کے عرصہ میں مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے 2 مکانات بنائے۔ ان مکانات کو بناتے وقت میں نے کن چیزوں کا دھیان رکھا اور مجھے ان چیزوں سے کیسا تجربہ ہوا۔ ظاہری بات ہے اچھا تجربہ ہی ہوا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں۔ میرے کچھ خیالات پراپرٹی خریدتے ہوئے بہت قدامت پسند ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایسی پراپرٹی کبھی نہیں خریدتا جس کے نیچے اپنی زمین نہ ہو یا سر پہ اپنی چھت نہ ہو۔ اب کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور خصوصاً اسلام آباد میں، تو میری سوچ میں سوائے CDA یا DHA کی پراپرٹی کے علاوہ کسی اور آزاد پراپرٹی میں داخل نہیں ہوتا۔ ان اداروں کے قوانین جو ہیں وہ سخت ہیں اور آپ ٹرانزیکشن کرنے کے بعد آپ ذہنی سکون میں رہتے ہیں۔ اب جہاں پہ CDA یا DHA کا میں نے نام لیا، یہاں پہ پراپرٹی آپ خریدیں یا کسی اور جگہ پہ پراپرٹی خریدیں، آپ کو اس سوسائٹی کے بائی لاز کا خوب سے علم ہونا ضروری ہے۔ میں نے پراپرٹیز خریدنے سے پہلے CDA کے بائی لاز کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کرنے کو تو اس کے اوپر گھنٹے کا ایک ویلاگ بن سکتا ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آپ کو اس کی اہمیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ CDA میں کارنر پلاٹ کے اندر ایک دوسرا پورچ بنانے کے لیے منیمم 300 گز کا پلاٹ سائز ہونا لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک کارنر پلاٹ اسے چھوٹے سائز کا لے لیتے ہیں کہ جی آپ اس کے کارنر پلاٹ ہے تو اس کے پیچھے والے حصے میں بھی میں ایک گیٹ دے دوں گا، تو وہ قوانین کے منافی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی کہ اور اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ مکان کی اونرشپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مکان کا ایک مالک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مالکان عموماً وراثت کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ جتنے کم مالک ہوں گے اتنا معاملہ سموتھ ہوگا، اور اسی وجہ سے جب ایک پراپرٹی کے بہت سارے مالکان ہوتے ہیں تو اس پراپرٹی کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اگلی چیز ہے کہ کیا وہ پراپرٹی خالی ہے یا وہ کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک اور وہ فیکٹر ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی کا قبضہ خریدتے وقت آپ کو نہیں ملتا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ڈیل جو ہے وہ 100% میچور نہیں ہوئی۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ نے وہ پراپرٹی لینی ہے جس کا فوری طور پہ آپ قبضہ لے لیں۔ اب کیونکہ میری باتیں زیادہ CDA کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، اور کیونکہ میرا تجربہ 2 پراپرٹیز کا CDA کا ہے، تو اس میں 2 قسم کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں۔ ایک CDA ٹرانسفر ہوتی ہے اور ایک رجسٹریشن ٹرانسفر ہوتا ہے جس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بیسیکلی ٹرانزیکشن کاسٹ کا ہوتا ہے۔ تو CDA ٹرانسفر کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو رجسٹری، تو اس کی وجہ سے رجسٹری والی جو پراپرٹی ہے اس کی بہت قیمت کم ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پرائس کوٹ ہو رہی ہو تو آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ بھئی یہ CDA ٹرانسفر ہے یا یہ رجسٹری ٹرانسفر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پراپرٹی کسی لیٹیگیشن میں تو نہیں پڑی ہوئی۔ کئی لوگ تو صرف ٹارگٹ ہی لیٹیگیشن والی پراپرٹی کو کرتے ہیں، وہ جھگڑے کو سیٹل کرتے ہیں، جیسے بھی سیٹل کرتے ہیں اس کی وجہ سے قیمت کم لگاتے ہیں۔ اب اسلام آباد میں پراپرٹی لینے کا جو ایک ایج باقی حصے میں لیٹ سے پنجاب سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر
हक शुफा होता है, यानी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उस बेचने वाले का रिश्तेदार या उसका कोई हमसाया उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसफ़र स्मूथ नहीं होती। अब आइए जनाब कि प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे वो किराए का घर है या आपका एक पहले आपका ज़ाती मकान है, और उसमें रह के आप एक और घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपसे करीब से करीब फासले पे होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप घर बना रहे होंगे तो आपकी मोबिलिटी आसान हो और आप अक्सर जाके काम की प्रोग्रेस को चेक कर सकें। उसके अलावा जो एक बहुत अहम बात होती है कि उस जगह के करीब वर्क प्लेस या जॉब प्लेसेस क्या हैं। लोग अमूमन एयरपोर्ट की बात करते हैं कि जी ये एयरपोर्ट के करीब है तो बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो साला साल जहाज़ में ना चढ़े हों, और जिस दफ्तर में उन्होंने हर रोज़ जाना है उसकी अहमियत को वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसको आपने रखना है। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है वो कुछ स्कूलों का करीब होना, क्योंकि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप वो बहुत ही अहम होता है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और अहम चीज़ जिसने भी हमारे मुल्क में इतना रवाज नहीं पाया वो है मेट्रो से कुर्बत। अगर आपका घर मेट्रो स्टेशन के पास होगा तो आप यकीन करें इनसेंसिबली आपको कई हज़ार में, मैं तो कहूँगा तकरीबन 50,000 रुपये महीने का बचत हो जाएगी, क्योंकि कार के बजाय आप ट्रैवल कर रहे होंगे। ये तो पेट्रोल की बात है ना, बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट बचेगी, आपका 20, 30, 40, 50 लाख जो ब्लॉक होगा वो भी बचेगा, इन एडिशन टू जो आपका डेली। तो मेट्रो के करीब होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में इसको रियलाइज़ नहीं करते, वेस्ट में और बाकी टर्की और जगह पे इन चीज़ों की बहुत अहमियत होती है। उसके बाद एक चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन से जितना दूर हो उतना बेहतर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपकी हेल्थ और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को मुतासर कर सकती हैं। एक और चीज़ जो आपने नज़र में रखनी है वो है कि घर के करीब नाले ना हो। ये नाले जो हैं उनकी स्मेल आती है ख़ास सीजन्स में। ख़रीदते हुए आप इस चीज़ का एहसास नहीं करते, लेकिन जब आप बेचते हुए करते हैं तो उस वक्त आप एक सरदर्दी में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है घरों के करीब दरख्त का होना। दरख्त लोग शौक में लगा जाते हैं, उसके बाद वो इतने बड़े बन जाते हैं कि वो बिल्डिंग के लिए और यूटिलिटी सर्विसेज लाइक गैस, इलेक्ट्रिक वायर्स जो अंडरग्राउंड जा रही होती हैं उनके लिए एक सरदर्दी बन जाते हैं। और आजकल दरख्त को काटना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बहुत सरकारी अदारों को कन्विंस करना पड़ता है दरख्त काटने के लिए। आगे जनाब, हम आपने जब प्लॉट लिया है तो लेते हुए आपने ऑन ग्राउंड मेजरमेंट उसकी ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पे 50 बाई 90 है या 60 बाई 100 है, तो आपने उसको ज़रूर नापना है कि जो कागज़ों में है वही उसकी ग्राउंड पे मेजरमेंट है। सन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा मुल्क गर्म मुल्क है, तो इसमें हमें साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को प्रेफर करना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ सन को इसी तरह करते हुए अब, क्योंकि मेरा तो बहुत शौक होता है कि मैं अभी जैसा मैंने 2 प्रॉपर्टीज ली, दोनों कॉर्नर की थी, अगर ये साउथ फेसिंग हो और ईस्ट कॉर्नर हो तो ये बेस्ट कम्बिनेशन है। लेकिन अब आप जानते हैं कि हर चीज़ आपको नहीं मिलती, लेकिन आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को टारगेट करना है। रोड अप्रोच बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। जितनी रोड अप्रोच सिंपल होगी, आपको बाद में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में भी आसानी होगी और रोज़मर्रा में भी आपको बहुत सहूलत होगी। स्ट्रीट का साइज जितना बड़ा उतना बेहतर। अब आ जाएं डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशंस के घर होते हैं या प्लॉट होते हैं। अगर आपका फ्रंट डायमेंशन बड़ा होगा तो आपके घर की लुक बड़ी होगी। ये चीज़
کارنر پلاٹ میں اس طرح کور ہو سکتی ہے کہ کیونکہ کارنر پلاٹ میں آپ گھر کو 2 فساد دیتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی ایک بڑا ہوگا تو یہ کارنر پلاٹ کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو ایک بڑی لک دے سکیں گے۔ اب کارنر پلاٹس بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں، 2 سائڈ اوپن، 3 سائڈ اوپن۔ اب آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آپ کا گھر جو ہے اس کا پورشن آپ اپنے رہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں اور دوسرا پورشن آپ کو ڈسٹرب ہوئے بغیر وہ آپ رینٹ پہ دے دیں، یا اگر آپ مثال کے طور پہ پوری بلڈنگ ہی کرائے پہ دینے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے دونوں جو ٹیننٹس ہوں گے ان کا آپس میں کوئی مکسنگ اپ نہیں ہوگی کہ اگر وہ کارنر پلاٹ ہوا تو۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ آج کل بیسمنٹ کنسٹرکشن کا رواج ہو گیا ہے۔ بیسمنٹ کنسٹرکشن اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ کاسٹ آف لینڈ بہت زیادہ ہے، تو آپ ایک ایکسٹرا فلور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بیسمنٹ کنسٹرکشن میں جو ایک بہت سارا مسئلہ جو آپ کو سامنے آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ جب بیسمنٹ کی کھدائی کریں گے تو آپ کے اگر ہمسائے کی پہلے بیسمنٹ نہیں بنی ہوئی تو آپ کو اس سے پرمیشن لینا پڑے گی، اور اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دے گا تو آپ بیسمنٹ نہیں بنا سکیں گے۔ ان ادر ورڈز، آپ پریفر کریں کہ ایسا پلاٹ چنیں جو کہ جس کے ہمسائے میں آلریڈی بیسمنٹ بنی ہوئی ہو۔ اب جناب ایک اور میرا فیوریٹ اسپیکٹ اس چیز میں کہ ایک نئے پلاٹ خریدنے کے بجائے میں ڈیمولشبل پراپرٹی کو پریفر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیمولشبل پراپرٹی وہاں ہوتی ہے کہ جو ایک ایریا آلریڈی بہت ڈیولپڈ ہوتا ہے، وہ 30 سال 40 سال 50 سال پرانی بلڈنگ ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد کے F8 تک یا جی سیکٹرز میں G9 تک، یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پرانے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈیمولشبل پراپرٹی مل جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ سمجھیں کہ آپ ڈاؤن ٹاؤن پہ پراپرٹی لے رہے ہیں، دوسرا بائی ورچو آف اٹس ایج وہ زمین کے اوپر اتنا کمپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ ایک بہت سالڈ صورت میں ہوتی ہے آپ کی نئی بلڈنگ کو ایریکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اس کا ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ایڈوانٹیجز ڈیمولشبل پراپرٹیز کے ہیں اس میں یہ ہے کہ سیوک کمیونٹیز لائک واٹر سپلائی، گیس سپلائی، الیکٹریسٹی سپلائی، وہ سہولیات آلریڈی موجود ہوں گی، کیونکہ جب تک آپ کو منیمم الیکٹرک اور واٹر سپلائی موجود نہیں ہوگی تو آپ کنسٹرکشن ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک نیا پلاٹ لے کے بنائیں گے تو پہلے آپ بجلی اپلائی کریں گے، پانی کا ارینجمنٹ کریں گے تو وہ آگے آپ چلیں گے۔ تو آپ کو آلریڈی یہ جو فیسیلیٹیز موجود ہوتی ہیں اور آپ کو بہت سارے پروسیس سے گزرنے سے بچت ہو جاتی ہے۔ اب جناب ایک چیز ہوتی ہے سینیٹیشن، یعنی کہ گٹر کی لوکیشن اور گٹر کی ڈیپتھ۔ اس کی امپورٹنس جو سب سے زیادہ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ بیسمنٹ بنا رہے ہیں تو ایک آپشن یہ ہوتی ہے جو کہ روٹین میں ہوتی ہے کہ ایک آپ ٹیمپریری سا گٹر گھر کے اندر بناتے ہیں اور پھر پمپ کے ساتھ ویسٹ کو مین لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پلاٹ کی لوکیشن ایسی ہے جس میں کہ آپ کی گٹر لائن بہت گہری ہے تو آپ کا جو بیسمنٹ ہے وہ بھی ایک قسم کا گراؤنڈ فلور بن جائے گا اور آپ کو اس ایک جو اور سردردی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ باقی جو ہے یہ تو وہ تھیں کہ بہت امپورٹنٹ، آج کل ویسے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کیونکہ وائرلیس بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہی پرانے علاقوں میں جہاں پہ لینڈ لائن فون اویلیبل ہوگا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی۔
یہ دوستو ساتھیوں، یہ میرے 2 مکانات بنانے کے تجربات ہیں جن سے میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں کہ مجھے فائدہ ہوا۔ میں نے اس نیت سے یہ آپ سے شیئر کی کہ آپ بھی جب کوئی پراپرٹی لیتے ہیں مکان بنانے کے لیے تو اس کو، ان باتوں کو ضرور کنسیڈر کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، جو آپ کے خیالات ہیں وہ کمنٹس میں رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔